بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے 10,000 کان عطا فرمائی یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں عطا فرمائی جن سے تو نے میرے ساتھ کلام کیا۔ تو میرا محبوب اور مجھ سے نزدیک تب ہوگا جب تو میرا ذکر کیا کرے گا۔ مقاصد الساکین کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے کوئی دانہ پیدا کرتا، اور بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا، اے موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میرا قرب حاصل ہو، جیسے آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ، جیسے خطرات قلب کو دل کے ساتھ، جیسے آپ کی روح کو آپ کے جسم کے ساتھ، اور جیسے آپ کی نظر کو آپ کی آنکھوں کے ساتھ؟ موسیٰ نے عرض کیا، جی ہاں یا اللہ، میں تجھ سے ایسا ہی قرب چاہتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ قیامت کے دن پیاس کی سختی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھا کریں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک شخص کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے۔ اس پر اس نے 2 گواہ بھی پیش کر دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملزم کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ کو بلا کر پوچھیں کہ اسے کس نے چرایا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اونٹ میری برات کی بات کرے گا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو منگوایا اور فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں؟ اونٹ نے فصیح زبان سے عرض کیا، آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملزم کے ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ یہ اور گواہ سب منافق ہیں، اور گواہوں نے اس شخص کے ہاتھ کٹوانے کے لیے دشمنی کی بنا پر باہم اتفاق کر لیا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کس عمل کی بنا پر تجھے ہاتھ کٹنے سے بچایا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں بجز اس کے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا رہتا ہوں۔ فرمایا، اس پر ہمیشہ کاربند رہنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل جس طرح تمہیں دنیا میں ہاتھ کٹنے سے بچایا ہے، اسی طرح دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گا۔ بغداد شریف میں ایک شخص رہتا تھا جو نہایت حاجت مند اور غریب تھا، لیکن بے حد صابر اور عبادت گزار بھی تھا۔ ایک مرتبہ کئی دن اسے اور اس کے اہل و عیال کو کچھ کھانے کے لیے نصیب نہ ہوا۔ پس اس نے ایک دن نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیوی بچوں کو بٹھایا اور کہا، سب میرے ساتھ مل کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ سب نے خوب درود پاک کا ورد کیا، حتیٰ کہ بھوک کی حالت میں نیند آ گئی اور سب سو گئے۔ لیکن مقدر جاگ گیا۔ اس اللہ کے نیک بندے کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے فرمایا، صبح ہوتی ہی تم فلاں شخص کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے، اس سے ہمارا سلام کہو اور بتاؤ کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم میری ضرورت پوری کرو۔ یہ شخص صبح اٹھا تو نہایت خوش تھا، سکون اور طمانینت کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر تھے۔ بیوی نے یہ حال دیکھ کر پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ بھوکی ہو پھر بھی بہت خوش نظر آتے ہو۔ اسے سب ماجرا بتاتے ہوئے کہا، خوش بخت جب ہم سو رہے تھے اس وقت ہمارا مقدر جاگ رہا تھا۔ بیوی کو سارا واقعہ بتانے کے بعد وہ گھر سے نکلا۔ اسے یہ بات کھٹک رہی تھی کہ حضور نے اپنے غلام کو ایک مشرک آتش پرست کے در پر کیسے بھیج سکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی امر ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل انور میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال یہ مجوسی کے گھر تلاش کرتا کرتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ مجوسی سے ملا، اس نے دیکھا کہ یہ شخص واقعی بہت مالدار معلوم ہوتا ہے۔ اس کا دربار سجا ہوا تھا۔ مجوسی کچھ دیر بعد اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس مرد صالح نے کہا، میں ایک راز لے کر آیا ہوں، تنہائی کی ضرورت ہے۔ مجوسی کے اشارے پر دربار خالی ہو گیا۔ اب ان صاحب نے مجوسی کو بتایا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ مجوسی بولا کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا، لیکن میں تو مجوسی ہوں، وہ مجھے کیسے سلام بھیج سکتے ہیں؟ میں تو ان کے لائی ہوئی دین کو بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا، جو کچھ مجھ سے کہا گیا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، تم یقین کرو یا نہ کرو،
مجوسی نے اللہ کی قسم دے کر ان سے پوچھا، کیا واقعی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا، جی ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہیں سلام بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو میری ضرورت پوری کرے۔ مجوسی نے کہا، کیا تم بھی جانتے ہو کہ وہ دعا کیا ہے جو قبول ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے یہ تفصیل معلوم نہیں۔ مجوسی بولا، اٹھو اندر چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ دعا کون سی ہے۔ وہ دونوں اندر گئے۔ مجوسی نے اپنے مہمان سے کہا، ذرا ہاتھ لاؤ۔ ان صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ پکڑ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ ہم دونوں باہر واپس آئے تو مجوسی نے دوبارہ سب حاضرین کو بلایا اور بتایا کہ میں مشرف با اسلام ہو چکا ہوں، تم میں سے جو اسلام قبول کرے گا وہ میرا شریک تجارت رہے گا، اور جو دین حق قبول نہیں کرتا چاہتا ہے وہ میرا مال واپس کر دے اور ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اکثر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور کچھ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بلا کر کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر تم بھی یہ دین قبول کرو گے تو میرا تم سے رشتہ برقرار رہے گا، ورنہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بیٹی کی شادی اپنے بھائی سے ہی ہوئی تھی جو کہ مجوسی دین میں جائز ہے، لیکن بیٹی نے بتایا کہ میں آج تک اپنے شوہر کے قریب نہیں گئی اور بالکل پاک صاف ہوں۔ مجوسی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے جو قبول ہوئی؟ اس مرد صالح نے کہا، جی میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے کہا، جس دن میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی ہی بیٹی سے کی تو اس دن میں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں شہر کے امیر و غریب سبھی کو بلایا تھا، لیکن میری دیوار سے بالکل ملا ہوا ایک گھر ہے جس میں سیدوں کا ایک خاندان رہتا ہے۔ چونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی لہٰذا میں نے ان کے خاندان والوں کو دعوت نہیں دی۔ جب میں تقریب سے فارغ ہو کر اپنی چھت پر آرام کرنے کے لیے گیا تو میں نے ان کے گھر والوں کی باتیں سنی۔ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھیں، امی جان آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی نے سارے شہر کو دعوت دی لیکن ہمیں نہیں بلایا۔ ماں نے کہا، بیٹی وہ تمہارے نانا جان کا دشمن مجوسی ہے، ہمیں کیوں دعوت دیتا؟ یہ باتیں ہوتی رہیں اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا، لہٰذا میں نے کھانے کا اہتمام کیا اور تینوں بچیوں اور ان کی ماں کے لیے بہترین جوڑے منگوائے اور ان کو بھیج دیے۔ اب میں خاص طور پر ان کی باتیں سننے اوپر گیا۔ ماں اور بچیاں میرے تحائف دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، لیکن بچیاں ماں سے کہنے لگیں کہ ہم یہ کھانا تو نہیں کھا سکتے کہ اس کا نوالا تو مجوسی کا ہے، ہمارے نانا جان کا دشمن ہے۔ ماں نے کہا، کھانا کھا لو، یہ تو اللہ کا رزق ہے جو ہمارے مقدر کا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بچیوں نے کہا، تو پہلے ہم اپنے نانا جان سے اس کی شفاعت کی سفارش کریں اور دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یہی وہ دعا تھی جس کی قبولیت کا مژدہ لے کر آپ آئی ہیں، اور آج مجھے مشرف با اسلام ہونے کا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ میں اپنی ساری دولت کا نصف حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو میں نے شادی کے موقع پر اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز مجھ پر درود شریف پڑھے، جب قیامت کے روز وہ شخص آئے گا تو اس درود کے بدلے اس کے ہمراہ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور تمام مخلوقات پر تقسیم کیا جائے تو اس نور کی رحمت سب مخلوقات کو ڈھانپ لے گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کاتب الحروف نے آزمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود ایک پیکر نور بن کر پڑھنے والے کے منہ سے دوڑ کر نکلتا ہے، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، کیا خشکی اور کیا تری میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر وہ گزرے، اور ہر چیز اس نور کو پہچانتی ہے کہ فلاں بن فلاں کا یہ پڑھا ہوا درود شریف ہے، اور ہر چیز اس پر رحمت اور آفرین بھیجتی ہے، اور آخر میں وہ ایک پرندے کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کے 70,000 پر ہوتے ہیں، اور ہر پر میں 70,000 منہ ہوتے ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ پرندہ ہر زبان کے ساتھ 70,000 نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح قیامت تک پڑھتا ہے، اور اس کا ثواب پڑھنے والے کے عمل نامہ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ مرتا ہے تو قبر میں یہ نور بن جاتا ہے، پل صراط کے وقت نور ہوگا، جہنم کے وقت نور ہوگا، اور اس نور کو جب فرشتے دیکھیں گے تو کہیں گے تجھے اس درجے تک کس نے پہنچایا ہے؟ پڑھنے والے کہیں گے ان کلمات نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمیں کوئی بڑی بھاری مشکل پیش آتی تو ہمارے پاس اس کے حل کرنے کا آخری اور کارگر حربہ درود شریف کا پڑھنا ہوتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے ایک صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا گھر جل گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا گھر نہیں جلا۔ سو وہ شخص گیا، پھر واپس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا گھر جل گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم انہیں آگ نہیں جلا سکتی۔ ان سے کہا گیا آپ کا گھر جل چکا اور آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ نہیں جلا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے صبح کے وقت یہ پڑھا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم آخر تک۔ ترجمہ: اللہ تو میرا پالن بار مہربان اللہ ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، میرا اس پر بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ نہیں ہے بدی سے بچنے کی اور نہ نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ بلند عظمت والے کی توفیق سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ہر جانور کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی یہ کلمات پڑھنے والے کو اپنے نفس اور اپنے اہل اور اپنے مال میں کوئی ناپسندیدہ چیز درپیش نہ ہوگی، اور بلا شبہ میں نے آج کے دن یہ کلمات پڑھے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پس وہ اٹھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ان کا گھر جلا ہے کہ نہیں۔ سو جب وہ ان کے گھر کے پاس پہنچے تو ان کا ارد گرد سب جل چکا تھا، لیکن اس کے گھر کے قریب آگ نہ پہنچی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔